کہ ہم جتنے بھی فضائل سنتے ہیں یا تصور کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی یا امام حسین علیہ السلام کی، کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، الحسن منی وانا منہ، یا الحسن والحسین امامان قاما او قاعدہ، یا آئے تطہیر کا نازل ہونا، آئے مباہلہ کا نازل ہونا، آئے مودت کا نازل ہونا، سورہ دہر کا نازل ہونا، سورہ کوثر کا نازل ہونا، یہ جتنے بھی فضائل ہیں یہ صرف 7 برس کی عمر میں امام حسن علیہ السلام کو نصیب ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ سبحان یعنی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو انسان تو ہم اپنی بات کریں کہ میں اگر 60 سال کا بھی ہو جاؤں، 70 سال کا بھی ہو جاؤں، تو کوئی ضمانت نہیں ہے کہ میں جنتی بھی ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ اور یہ 7 برس کے بچے تھے، ان کو ضمانت مل گئی کہ آپ جنتی نہیں ہیں، جنتیوں کے سردار ہیں۔ اور اسی کمسنی کے عالم میں آپ کے لیے سورہ دہر کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، آپ خود بھوکے رہتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ کا بھوکا رہنا سمجھ میں آتا ہے، حضرت فاطمہ زہرا کا بھوکا رہنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن ان بچوں کا اس طریقے سے خود بھوکا رہنا اور پھر سائل کو دے دینا اور 3 دن تک مسلسل دے دینا، جو رمضان کے روزے رکھنے والے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ افطار میں خاص طور پر بچوں پر توجہ دی جاتی ہے کہ بچوں کے لیے بہترین افطاری پکائی جائے، جو کچھ ہو بچوں کے لیے ہو۔ اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ بچے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں تاکہ سائل خالی ہاتھ نہ جائے۔ انہوں نے اپنا حصہ بھی سائل کے حوالے کر دیا۔ تو جتنے بھی فضائل ہیں اسی عمر کے اندر ہیں۔ اب اس کے اندر کیا کیا ان کو کرامات ملی اور کیا کیا نصیحتیں خود ان کے والدین کی طرف سے اور آباء و اجداد کی طرف سے نصیب ہوئی، اور انہوں نے کس طریقے سے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا، اس کے چند نمونے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا جو آپ سوال فرما رہے تھے۔ کہ بچپن میں جاتے ہیں سرکار امام حسن مجتبیٰ مسجد میں جاتے ہیں، اور مسجد سے لوٹ کر جب گھر پر آتے ہیں تو اپنی والد گرامی سے عرض کرتے ہیں کہ اے مادر گرامی، آج میں نے رسول اللہ کی زبانی یہ آیہ قرآنی سنی ہے، اور آ کر اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ جیسے ہی سناتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی مرتضیٰ گھر پر تشریف لاتے ہیں تو سیدہ کائنات بیان فرماتی ہیں کہ آج یہ آیت میرے بابا نے تلاوت کی تھی۔ کہا کہ ہاں بالکل یہی آیت تھی، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہے؟ کہا حسن یاد کر کے آئے تھی اور مجھے آ کر سنا کر گئے۔ اور پھر حضرت سیدہ کائنات کی جو محبت ہے اسی بچپن میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے، کچھ اشعار ایسے ہیں کہ جو ہمیں ملتے ہیں روایات کے اندر۔ دیکھیں عام طور پر ماں اپنے بچوں کو پیار سے پکارتی ہے اور کچھ لوریاں سناتی ہے، لیکن لوریوں کے اندر بھی اگر تربیت کی بات ہو جائے تو کیا ہی کہنا۔ امام حسن مجتبیٰ کو اپنے سینے سے لگاتی ہیں، روایتی کہتی ہے کہ پھر اچھالتی ہیں اور پھر سینے سے لیتی ہیں، پھر اچھالتی ہیں اور سینے سے لیتی ہیں، اور کچھ اشعار پڑھتی جاتی ہیں۔ فرماتی جاتی ہیں کہ اشبہ اباک یا حسن واخلع عن الحق الرسن وعبد الہا ظلمنا ولا توالی ذل احن، اے بیٹا حسن اپنے بابا جیسا بننا۔ واہ واہ واہ، یہ کتنی بڑی تربیت ہے۔ ہمارے یہاں ماں عام طور پر بچوں کو، مجھے معاف کیجیے گا میں اپنی بہنوں سے جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں، کہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ بیٹا باپ کی طرح نہیں بننا ہے تمہیں، بڑا آدمی بننا ہے۔ سر پھر وہ باپ بھی تو ویسے نہیں نہ ہوتے۔ ہاں لیکن ایک احترام کی فضا قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم رسپیکٹ دیں گے اپنے اسپاؤس کو تو پھر وہ خود بھی محسوس کرے گا کہ اس کی بھی ایک رسپیکٹ ہے، اور وہ مدر کو بھی دے گا، فادر کو بھی دے گا۔ لیکن اگر ہم نے خود یہ رسپیکٹ کا جو حصہ ہے وہ توڑ دیا تو پھر وہ ہر جگہ پر ڈس رسپیکٹ دکھائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ چیز کہ اپنے بیٹا بابا جیسا بننا۔ دوسری چیز وخلع عن الحق الرسن، اور حق کے اوپر اگر رسن بن جائے تو وہ تمہیں کھولنی ہے، تمہیں حق کا اعلان کرنا ہے۔ وعبد الہا ظلمنا، اور اس معبود کے سامنے جھکنا ہے جو نعمتیں دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ولا توالی ذل احن، اور دوستی کرنا تم ہر ایک کے ساتھ بچپنا ہے دوستی کرنا، لیکن جو کینہ رکھنے والا ہو اور اپنے اندر بغض اور عداوت رکھنے والا ہو اس سے دوستی نہ کرنا۔ اللہ اکبر، کتنے خوبصورت درس ہیں کہ جو اسی عمر کے اندر دیے جا رہے ہیں۔ اور پھر امام حسن مجتبیٰ دنیا کی کیسی اصلاح کرتے ہیں اسی عمر کے اندر جو ابھی 6-7 برس کی ہے، کہ جب آتے ہیں مسجد کے اندر اور دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک بوڑھا صحابی ہیں، وہ وضو تو فرما رہے ہیں لیکن شاید بڑھاپے کی وجہ سے صحیح یاد نہیں رکھ پائے کہ کس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے۔ تو اب ان کی اصلاح بھی کرنی ہے، لیکن ہے خود چھوٹے، وہ بڑا ہے کہ جس کی اصلاح کی جائے، تو کیسے اصلاح ہوگی؟ اپنے بیٹے اپنے بھائی حسین کو ساتھ لیا اور کہا کہ ہم چلتے ہیں اس سے کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ کہا کہ اے شیخ آپ ہم دونوں کا وضو دیکھیے اور دیکھیے ہم دونوں میں سے کون صحیح وضو کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دونوں شہزادوں نے وضو کیا۔ سبحان اللہ۔ اور جب دونوں شہزادوں کا وضو مکمل ہوا تو وہ شیخ کہنے لگا کہ تم دونوں کا وضو صحیح ہے، میرا وضو غلط تھا۔ کیا کہنے کیا کہنے۔ اور اس طریقے سے خوبصورت انداز میں انہوں نے نصیحت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو بچپن ہے کیا کہنے۔ اور قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ ایک طرف سے قرآن کریم نے یہ کہا ہے، سورہ احزاب کی آیت ہے کہ تم میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے، لیکن مباہلہ کے میدان میں جب بات آتی ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں گے
تو بیٹے کب بنتے ہیں کہ جب انسان باپ ہو. ٹھیک. تو کہا کہ ہم مباہلہ کے میدان میں اپنے بیٹوں کو لے کر آ رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوگا کہ ابھی تو کہا تھا قرآن کریم نے کہ یہ باپ نہیں ہے کسی کے بھی, یہ کون سے بیٹے ہیں؟ تو خود قرآن نے اس کا جواب دیا ہے کہ وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. یہ محمد مصطفیٰ کسی مرد کے باپ نہیں ہے, لیکن یہ خاتم النبیین ہیں اور رسول اللہ ہیں. تو اس کا مطلب جو میدان مباہلہ میں بچے جا رہے ہیں وہ رسول کے بچے ہیں, وہ محمد کے بچے نہیں ہیں, وہ خاتم النبیین کے بچے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں. یعنی ذات محمد مصطفیٰ ان ساری چیزوں سے آ رہی ہے. وہ پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول تھے, پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی تھے. یہ نبوت کے بچے ہیں جو میدان مباہلہ کے اندر جا رہے ہیں. اور اس کمسنی کے عالم میں انہوں نے جو میدان مباہلہ میں تشریف آوری کی, تو اس کے بعد قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. ہم یہ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں گے. تو اس پورے پنڈال کے اندر اور پورے مجمع کے اندر جو جھوٹوں کے مقابلے پر لعنت بھیجنے کے لیے گیا ہے, جو مباہلہ کے میدان میں عیسائی جو سامنے تھے ان کے مقابلے پر جو لعنت بھیجنے کے لیے گیا ہے, وہ کتنے سچے ہوں گے, کتنی ان کی زبان پاک و پاکیزہ ہوگی کہ صرف انہی کا انتخاب کیا گیا کہ یہ ہیں کہ جو اہلیت رکھتے ہیں کہ جھوٹوں کے مقابلے پر لعنت بھیجیں. اور پھر سامنے سے عیسائی جو راہب تھے وہ پہچان گئے اور انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں, ہاذہ الوجوہ, میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو حکم کریں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے تو وہ ہل جائے گا. یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں صرف ایک چہرے کو دیکھ رہا ہوں, کہ نہیں میں ان سارے چہروں کو دیکھ رہا ہوں. اس کا مطلب سبھی کے چہروں سے خاص نور طاری تھا کہ ان کے نور سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ سب گویا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرتو نظر آتے ہیں, یہ انہی کا سایہ نظر آتے ہیں, یہ انہی کی شبیہ نظر آتے ہیں. اسی لیے کئی مرتبہ فرمایا کہ حسین منی وانا من حسین, کبھی فرمایا حسن منی وانا من حسن, کبھی فرمایا کہ علی منی وانا من علی, کبھی فرمایا فاطمہ بضعۃ منی. یہ میرے جز ہیں, یہ جز رسالت ہیں, یہ جز نبوت ہیں کہ جو میدان مباہلہ کے اندر آئے. تو میدان مباہلہ کی بات ہو, آیت تطہیر کی بات ہو, جب آیت نازل ہوتی ہے تو ان کی طہارت کا حکم دیا گیا کہ یہ پاک و پاکیزہ ہیں, ان سے ہر طرح کا رس اور نجاست ساری چیزیں ان سے دور ہیں. اور ایسی دور ہیں کہ ابھی جو ولادت کی تاریخ ہے 15 رمضان المبارک, سرکار حسن مجتبیٰ کی تشریف آوری ہوتی ہے اس دنیا میں. ٹائم بیان کیا گیا ہے روایت کے اندر کہ ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان یہ ولادت کا واقعہ پیش آیا ہے. لیکن حضرت سیدہ کائنات جو مادر گرامی ہیں, انہوں نے نماز ظہر بھی پڑھی اور نماز عصر بھی پڑھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اس بات کو وہ افراد محسوس کریں گے کہ جنہیں معلوم ہے کہ ولادت کے بعد یہ حکم منع ہو جاتا ہے, لیکن یہ چونکہ بیوی وہ ہیں کہ جو بطول ہیں, عذرا ہیں, طاہرہ ہیں, مطہرہ ہیں, پاک و پاکیزہ ہیں, تقیہ ہیں, نقیہ ہیں. تو ان کے یہاں جب ولادت ہوتی ہے, تشریف آوری ہوتی ہے, تو ان کی نہ نماز ظہر جاتی ہے نہ ان کی نماز عصر. کیا کہنے, کیا